خیر مقدم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت شہر کی نشریات، اور ہم یہاں پہ جو آج ذکر کر رہے ہیں وہ فتح مکہ کا ہے۔ اس پورے واقعے کے اندر جو ہم سمجھ رہے ہیں، جو ہمیں سمجھ آتی ہے، اور سرکار نے جو تعلیم فرمایا ہے، صرف وہ یہ سرکار نے فرمایا کہ جب بھی کامیابی حاصل کر لو، عجز انکساری تمہارے ساتھ ساتھ رہے۔ کامیابی کے بعد کبھی ایسا نہ ہو کہ تم فرعونیت کا منظر پیش کرو۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اپنے منزل سے ہٹ جاؤ۔ کامیابی حاصل کر لو، پھر اللہ کو یاد رکھو، اس کے رسول کو یاد رکھو، اور سرکار کی جو انکساری کو یاد رکھو، پھر دیکھو آپ کی جو کامیابی ہے وہ 10 سے ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ ہم کاروان فاؤنڈیشن بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور میں نے پہلے سوال ان سے کیا کہ طالب علموں کو جو عجز انکساری ہے، بچے ہمارے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کہ فتح مکہ کا جو دن ہے وہ ہمیں یہ تعلیم کرتا ہے۔ تو اس سال جو ہے خالد بھائی، آپ کی کیا پرفارمنس رہی ہے؟ کتنے بچے آپ کی اسکالرشپ لے چکے ہیں، اور آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں تربیت کے حوالے سے؟ آج بہت بڑا دن ہے فتح مکہ کا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور شکریہ۔ کاروان علم فاؤنڈیشن اب تک کچھ 7,800 کے قریب اسکالرشپس دے چکی ہے، جس میں 2,000 سے زیادہ ڈاکٹرز ہیں MBBS، اور اسی طرح کوئی 2200 کے قریب انجینئرنگ کے ہیں، باقی مختلف ڈسپلنز ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی اور کامرس، مینجمنٹ کے۔ اور اسکالرشپ ہم دیتے ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں، یعنی سرکاری تعلیمی اداروں میں وہ سفید پوش گھرانوں کے بچے جو بہت اچھے نمبر لے کے FSC میں، FA میں میرٹ پہ داخل ہو جائیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کا یہ فرض ہے کہ اپنے جو بریلینٹ بچے ہیں، جو جوہر قابل ہے، انہیں تعمیر وطن کے قابل بنایا جائے، اور انہیں اسکالرشپ دے کے ان کی جو ضرورتیں وہ پوری کی جائیں، اور انہیں اعلیٰ تعلیم سے ہمکنار کیا جائے۔ اور میں آپ کو بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا، ایک بات بتاتا جاؤں کہ ہزاروں گھرانوں کی اب تک یہ جو 20 سال کا ہمارا سفر ہے کاروان علم فاؤنڈیشن کا، ہزاروں گھرانوں کی تقدیر بدل گئی ہے۔ جب کسی گھر کے بچے کو 2-4 سال ہم نے اسکالرشپ دی، اس کی خدمت کی، یہ فرض ادا کیا، تو اس کے بعد وہ برسر روزگار ہوا، معاشرے کا فعال شہری بنا، اور اس سے اس کے پورے خاندان کے حالات بدل گئے۔ کیا کہنے؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انور رضیف صاحب جو نا ہر موضوع کو بڑے ہی غور سے سنتے ہیں، اور یہ کھو سے جاتے ہیں موضوع کے اندر۔ اور آج ایک نئے مہمان نے میں جوائن کیا، انور رضیف صاحب، اگر آپ ان کا تعارف پیش کریں کہ ہمارے ساتھ کون سے ہیں؟ تعارف پیش کریں، بالکل ناظرین کرام، لیکن یہاں پہ نعت لیں گے، خاص طور وافی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ نعتیہ کلام پیش کریں، جو کہ A to Z ٹرینڈز کی طرف سے ہمارے پاس آج ہمارے تشریف فرما ہیں۔ اور آئی فون جو ہے، ہر بندہ برانڈ کانشیس ہے، تو وہ پاکستان کے اندر بہت بڑا آئی فون کے حوالے سے امپورٹ ایکسپورٹ یہ کرتے ہیں۔ سر پہلے تو میں آؤں گا کہ کاروبار تو ہوتے رہتے ہیں سر، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ آج کا دن بہت بڑا دن ہے، فتح مکہ ہے۔ آپ نے کبھی فتح مکہ کے واقعہ تو سنتے ہیں نا، سرکار کی تعلیمات سنتے ہیں آپ، اور بینگ اے مسلم جو ہے، آپ جو ہے آپ نے اس واقعے سے کیا سبق حاصل کیا؟ یہ سیرت پاک جو ہے، یا رمضان کس طرح آپ پلان کرتے ہیں کہ پورے سال تو کام میں لگے رہتے ہیں، 11 مہینے باغم باغ کام ہوتا ہے، یہ رمضان کیسے پلان کرتے ہیں؟ سیرت پاک کی کتابیں پڑھتے ہیں، سرکار کے واقعات، نعت رسول مقبول، جس طرح خالد بھائی کا مجھے فون ایک دن آیا کہ یار رمضان آ رہا ہے، مجھے نعتوں کی کلیکشن بھیج دیں۔ ہر شخص جو ہے نا وہ پلان کرتا ہے، تو آپ کس طرح رمضان کو پلان کرتے ہیں؟ پہلے یہ بتائیے گا۔ سر میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ انوائٹ کیا۔ پلاننگ یہی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا ہے ایک ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اویئرنیس دی جائے، ٹھیک ہے، کہ آپ کیونکہ ہمارا جتنا بھی کام ہے وہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، تو جتنا بھی لوگوں کے ساتھ جو فراڈ اور دھوکہ ہے وہ کم سے کم ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو ہم خود بھی اپنے اوپر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، کیونکہ ہماری جتنی بھی ہم بیسیکلی کاروبار کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ اپلائی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے دھوکے کا جو سبق وہ نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی جتنی بھی آگے جو ہم تک جو پہنچا کہ تعلیمات سرکار کی کہ سچ بات کی جائے، صحیح تولا جائے۔ اب ہر بندے سے اب ایک سوال اور، اپنے کام پہ آپ آ جائیں۔ ہر بندہ کہتا ہے جی میں آئی فون ہی چاہیے، اس طرح کے برانڈ، لوگ برانڈ کانشیس کیوں ہیں؟ ذرا مختصر سا بتاتے ہیں ہمیں۔ سر بیسیکلی ایپل نے جو ہے وہ ایسے ہی فون جو ہے انٹروڈیوس کروا دی کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس ٹائم تھوڑی سی ان کی سائیکی یہ ہو گئی ہے کہ ہم آئی فون لیں، پرچیز کریں، ٹھیک ہے۔ آئی فون کی قرضہ پکڑ کے لے تو ہم لوگوں نے اسی چیز کو جو ہے وہ کرتے ہوئے کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ شروع میں جب A to Z ٹرینڈز نہیں تھا تو مارکیٹ میں لوگ اپنی پوری کی پورے پیمنٹ جو ہے وہ جمع کر کے جاتے تھے کہ ہم لوگ کوئی چیز پرچیز وغیرہ کریں، ان کے ساتھ مارکیٹ میں فراڈ بہت زیادہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو A to Z ٹرینڈز نے آ کے جو ہے وہ الحمدللہ مارکیٹ میں یہ جو بتایا کہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ وغیرہ نہ ہو، کیونکہ آئی فون ایک ایسی چیز ہے
کہ ہر بندہ پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، لائک آپ ہیں، آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے، آپ 50,000 سے لے کر 4 لاکھ تک کا فون جو ہے وہ آئی فون کا اس ٹائم ملتا ہے. تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگ فراڈ بہت زیادہ کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر. کسی کا گلاس چینج ہو گیا، کسی کی بیٹری چینج ہو گئی، تو یہ ہم لوگوں نے ٹرائی کی پوری کوشش کی، کیونکہ ہمارے ساتھ خود فراڈ ہوا تھا. پہلے تقریباً آج سے 2019 کے اندر میرے ساتھ ذاتی طور پر فراڈ ہوا تھا آئی فون کے. تب میں رویا گھر آ کے. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ جو ہے کسی کے ساتھ فراڈ نہ ہو سکے. اس کے بعد ہم لوگوں نے آئی فون سے ریلیٹڈ واٹر ٹیسٹ کروایا، پھر اس کے بعد فائر ٹیسٹ انٹروڈیوس کروایا. آپ ابھی بھی سرچ کر لیجیے، مور دین 6000 واٹر ٹیسٹ پاکستان کی ہسٹری کے اندر جو ہے وہ کہیں نہیں ملے گی ہمارے پیج کے اوپر. اللہ تعالیٰ آپ کے برکتیں عطا فرمائے. آج کا موضوع بہت بڑا ہے اور پیر وارث صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پیر صاحب، فتح مکہ کا جب دن آتا ہے تو جہاں پہ انکساری کی بات کرتے ہیں، قریش مکہ کے ساتھ حضور کا سلوک ہم بیان کرتے ہیں، وہاں پہ ایک بہت بڑی بات جو آج کا مسلمان نہیں سمجھتا یا اس کو کسی اور اینگل سے سمجھایا جاتا ہے کہ جی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. آپ دیکھیں کتنی جنگیں ہوتی ہیں، حضور ہر جنگ میں شریک ہوتے ہیں. سرکار نے جو آپ کو جو مشکلات بھی پیش آئیں، طائف کا منظر دیکھ لیں، اور پھر سرکار جو ہے فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں. لوگ پچھلا سفر سرکار کا نہیں دیکھ رہے، کہتے بس ایک بات ہم نے رٹ لیجیے، اسلام جو ہے امن کا درس دیتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ آج کے مسلمان کو اشاعت اسلام کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ طیبی صاحب اور شاہ صاحب. کہ سب سے پہلی چیز تو میں بیس بتاؤں، یہ جو شہر مکہ ہے جی، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بکہ بنایا. بکہ سے مطلب کہ برکت والا شہر. تو جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح کیا تو پھر یہ مکہ مکرمہ بنا، یعنی کہ مبارک شہر. اللہ کریم نے آپ کو یہ مبارک عطا فرمائی. تو جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، حضور کی شان کریمی ہے کہ جسے چاہا نواز دیا. جو حضور جو چاہے اسی طرح سے اللہ کریم قرآن نازل فرمایا. حضور نے جیسے چاہا رب نے ویسے کر دیا. یہ حضور کا خاصہ ہے. ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کچھ خاتم رسول کی حضور کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اس پہ، یہ ہمارا خاصہ نہیں ہے، نہ ہم اس کے قابل ہیں. ٹھیک ہے، ہم اگر یہ ہم نبی نہیں ہیں، ہم تو نبی کے غلام ہیں، اور کوئی بھی غلام اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں کرے گا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پہ سرکار نے یہ بھی فرمایا منصب نبی فقدو، سرکار نے فرمایا جی، جب سرکار نے مکہ میں یہ عمل کر کے دکھایا نا، اس کا مطلب یہ بھی حضور کی شان کریمی ہے. قتل کرنا ہی طاقت نہیں ہے. قتل کر دینا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن اس مقام پہ چھوڑ دینا یہ بھی کریمی ہے، طاقت ہے. تو یہ بھی خاصہ ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب دیکھیں یہ جو کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ویسے نہیں، اب دیکھیں بندے کو پینڈس کا مرض لگ جائے، پیٹ میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کسی کی ٹانگ کاٹ دیتا ہے، کسی کا بازو کاٹ دیتا ہے، کسی کی آنکھ نکال دیتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ اس میں مزید وائرس پھیلے گا. ٹھیک ہے، تو شاتم رسول جب اتنی خباثت پھیلاتا ہے تو اس کا آپریشن کرنے سے معاشرے کے اندر بیماری سے دوسرے لوگ بچ جاتے ہیں. اس لیے یہ آپریشن کیا جاتا ہے، باقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ظلم کیا جاتا ہے یا زیادتی کی جاتی ہے. اچھا، آج کا مسلمان کیا کردار ادا کر سکتا ہے اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے؟ وہ کس طرح اپنا کردار ادا کر؟ سب سے پہلی تو میرے سیدی و مرشدی سید امیر طیب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے چند سال پہلے یہ آپ کا ملفوظات عالیہ ہے، آپ فرماتے تھے کہ میرے دوستو بیلیو میری بات سنو، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، ایسی این جی او ہیں، ایسی تخریب کار جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے نوجوان بچوں کو جیکٹیں بم بلاسٹ کرنے کی پہنا دی. کیا تم درود پاک پہ لوگوں کو نہیں لگا سکتے؟ اگر کوئی اپنی تبلیغ کر کے تو لوگوں کو بم بلاسٹ کرا رہا ہے، قتل و غارت کرا رہا ہے. تو مین بیس ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تعلیم کا زیور جو پہنائیں، اور جب ہمارے بچے قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ یہ معاشرے میں کوئی دہشت گردی نہیں آئے گی اور نجائز کسی کا قتل نہیں ہوگا. تو نجائز قتل کی وجہ، یہ وارداتوں کی وجہ یہی ہے کہ دین سے دوری. ایک آخری سوال اور بڑا اہم سوال ہے فتح مکہ کے حوالے سے، کہ یہاں پہ جو میں نے اس کو مشاہدہ کیا، اس کو پڑھا، اس عام معافی کا ایک اعلان فرمایا گیا. اس دور میں وہ کسی بھی طبقے سے بندہ ہو، محراب سے، ممبر سے ہو، کسی اور طبقے سے، معاف کرنا مشکل ہے. وہ کہتا ہے میں نے بدلہ ضرور لینا ہے، بدلے کی آگ میں ہر شخص جل رہا ہے. جبکہ اس واقعے کے اندر یہ مل رہا ہے بھئی عام معافی ہے، معاف کرنے کا حکم دیا گیا. لیکن یہ کیسی بات ہے کہ ہم سرکار کے امتی ہونے کے ناطے معاف کرنے والی جو صفت ہے سرکار کی اس کو نہیں اپنا رہے اور ہم بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں؟ یہ سب کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ آپ نے جو پہلے ایک حدیث مبارکہ کا جو خلاصہ بیان کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
कुदरत रखता हो तो किसी को माफ़ कर दे। अगर माफ़ करने से किसी की इज्जत में कमी आए जी। तो बरोज़े क़यामत मैं उसको उसकी कमी पूरी करूँगा। वाह, ठीक है, तो ये देखें अमन का एक अगर वक़्त है तो मैं एक हदीस मुबारक है, जी जी, सैयदना फ़ारूक आज़म के दौर खिलाफत की बात है। सही एक बंदे से कत्ल हो गया, सही, तो जो कत्ल करने वाला, जो कत्ल हुआ, उसके बेटों ने पकड़ के कातिल को अदालत में पेश कर दिया। अब अदालत में सैयदना अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, हाँ जी कत्ल किया? जी किया। कत्ल का बदला कत्ल, ठीक है। उसने कहा कि मेरा वालिद जब वसाल के वक्त मेरे 2 भाई हैं छोटे, तो उनकी कुछ मेरे पास कोई जेवर कोई ऐसी कोई दौलत छोड़ गया, तो मैं कत्ल के बदले में तो छूट जाऊंगा क्योंकि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मैं अमानत में ख़यानत में ना पकड़ा जाऊं, अल्लाह अल्लाह तो अल्लाह, मुझे इजाज़त दे दें। फरमाया कि आप ज़मानत दे दो। किसी ने अदालत में ज़मानत ना दी। तो जब जनाब वो रोने लगा, एक सहाबी आए, उसने देखा, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं इसको ज़मानत देता हूँ। अल्लाह अल्लाह, ज़मानत दे दी। अब सूरज गुरूब होने का था, जितना टाइम लिया वो पीरियड बीत गया, तो जिनका बाप कातल हुआ था उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हमारे बाप का कातल। तो फरमाया कि ठीक है भी, वो जो ज़मानती था उसने कहा हजूर अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ, जब हो जाएगा तो मैं हाज़िर हूँ। इतने में वो आ गया। अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म ने पूछा भी तुझे पता था तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तू क्यों आया? वो कहने लगा सरकार जान तो एक दिन जानी जानी है, मैंने कहा कि कोई काफर मेरे नबी की अजमत पे उंगली ना उठाए अल्लाह अल्लाह, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम इतने बेवफा होते हैं, अपने भाई को फंसा गए और अपनी जान बचा के चले गए। मैंने कहा यार जान तो जानी जानी है, लेकिन कोई बंदा मेरे नबी पे कोई आंच ना आए, मेरे नबी की अजमत पे। इसी तरह से वो जो था ना ज़मानती, उससे पूछा भी आप, उसने कहा कि मैंने भी यही सोचा कि यार इतने लोग बैठे किसी ने ज़मानत नहीं दी, मैंने भी ज़मानत इसलिए दी कि यार कोई काफर ये ना कहे कि रसूलुल्लाह के गुलाम इतने होते हैं। और जब जिनका कत्ल हुआ था ना वो उठ के खड़े हो गए, वो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन हुजूर की अजमत के लिए ये भी ये कर सकता है, ये भी कर सकता है, हम अपने बाप का कत्ल माफ करते हैं कि कोई काफर ये ना कहे एक भाई से गलती हुई दूसरा माफ ना कर सके, माफ ना कर सके। क्या खूबसूरत आज के मौजू के अंदर जो हमें नकात मिलते हैं, मुआफ़ करने का हुक्म होता है, हमें इज्जत इनकसारी का हुक्म मिलता है। चौधरी एहसान साहब, मुआफ़ करना, आप अदालतों में जाते हैं या देखते हैं कि लोगों को सजाएं होती हैं, कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है मुआफ़ का, मुआफ़ी का। लोग कहते हैं इसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसने ये गलती की, हमें इसको सज़ा दिलवानी है। वो ये क्यों कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है? अदालतों में सुबह से लेकर जो है ना शाम तक रश लगा होता है और सिर्फ बदले की आग में लोग जल रहे होते हैं। आप क्या देखते हैं? सुबह शाम आपका यही काम है, तो क्या कहते हैं इस हवाले से? बेसिकली फ़तह मक्का मुसलमानों के लिए एक प्राइड का दिन है जी, और इस प्राइड को नई जनरेशन को बताने के लिए हमारे पास नसाब में कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। ठीक है, चाहिए ये कि स्कूल की सतह पे, मदरसे की सतह पे और अपना इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, गवर्नमेंट, प्राइवेट, तमाम वन नेशन वन सिलेबस हो। और इस तरह के जो अजीम हिस्ट्री हमारे पास है, जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र चीज़ें हैं कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने फ़तह हासिल की और फिर नेशन बिल्डिंग का वहाँ से आगाज़ होता है और वहाँ से अब तक मुसलमान तादाद में भी ज़्यादा हो रहे हैं, तरक्की भी इन्होंने की है बेसिकली। तो हम वहाँ से ही सारा कुछ इनहेरेंट कर रहे हैं ना जी। तो अब ये है कि जहाँ तक आपने फरमाया अदालतों में लोग माफ़ नहीं करते, हमारे यहाँ पे 2 किस्म के ऑफेंसेस होते हैं, एक होता है कंपाउंडेबल और एक होता है नॉन कंपाउंडेबल। एक में आप किसी को माफ़ कर सकते हैं और दूसरा जो ऑफेंसेस हैं जो हीनियस नेचर के हैं वो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट होते हैं, वो आपने स्टेट के रिट को चैलेंज किया होता है, वो लोग चाह के भी माफ़ नहीं कर सकते। माफ़ करने का जो सबसे ज़्यादा कानून हमारे पास मौजूद है वो मर्डर रेफरेंस के अंदर होता है, दियत का कानून जिसे आप बोलते हैं, वहाँ पे तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी की अबडक्शन की है, किसी के साथ ज़्यादती की है, जैसे 376 है हमारे पास पीपीसी का, औरतों के साथ जो ज़्यादती के केसेस है, उसमें आप चाह के भी माफ़ी नहीं दे सकते क्योंकि लॉ के अंदर प्रोविजन मौजूद नहीं है और क्यों आपने रियासत की रिट को ललकारा होता है। और रियासत के बारे में क्या ये बता दें, टाइम शॉर्ट है, हम उसको तक समरअप कर सकते। जो माफ़ कर सकते हैं, जो माफ़ कर सकते हैं, चाहिए ये कि आप माफ़ी दें लेकिन स्टेट के रिट को कायम रहना चाहिए। स्टेट की रिट को कायम होने में बरसों लग जाते हैं, गवाहियाँ, शहादतें और पुलिस का प्रोसिक्यूशन का निज़ाम इंतहाई वीक है, जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि इसको किसी ना किसी तौर पे थोड़ी सी सज़ा तो मिले। ठीक हो गया। और साथ आखिरी मिनट है जी, मैं आपकी तरफ किबला आता हूँ, आपका इल्म से ताल्लुक़ है, निसाब के अंदर इस्लामी तालीमात कम से कम होती जा रही हैं, इस हवाले से क्या पैगाम देते हैं जी? और नहीं तभी सब थोड़ा सा मैं तस्हीह कर दूं कि अभी ये जो वन नेशन करिकुलम पे काम हुआ है उसमें मेट्रिकुलेशन तक जो इस्लामियात है और कुरान पाक का बहुत सारा पोर्शन आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा सिलेबस डेवलप हो चुका है।
اور بچے اس سے قرآن فہمی بھی انہیں ہو رہی ہے اور اسلامی تعلیمات سے آگاہی بھی ہو رہی ہے۔ اصل جو آج کا موضوع تھا جس حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ جو اخلاقی باتیں ہیں، معاف کر دینے والی باتیں اور صلہ رحمی والی باتیں، رحم کرنے والی باتیں، سخاوت والی باتیں، یہ ہمارے سلیبس میں نہیں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ بہت شکریہ آپ کا خالد بھائی، احسان بھائی آپ کا شکریہ، آپ کا زہیب بھائی بہت شکریہ، پیر صاحب آپ کا شکریہ۔ اور ہم نے کوشش کی کہ آج کے اس موضوع اتنا بڑا ہے کہ 4 ایپیسوڈز بھی کم ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی جتنے سوالات ہمارے ہم کر سکے اپنے پینل سے، اور حاصل کلام صرف ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ یہاں پہ بات کر تو رہے ہیں کہ معاف کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے میں خود اس کی اگزامپل بننی پڑے گی۔ ہمیں خود معافی سے آغاز کرنا پڑے گا، ہمیں خود عزت و انکساری دکھانی پڑے گی، ہمیں خود صلہ رحمی سیکھنی ہوگی۔ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر اپنے گھر سے آغاز کریں، اس سے اچھا موقع نہیں ہے۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان جانتے ہوئے کہ نہ جانے کتنے آج کے دن قبروں میں پڑے ہوئے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں، تو اس رمضان کو آخری رمضان جانتے ہوئے آپ صلہ رحمی کا، عزت و انکساری کا اور معافی کا آغاز خود سے کیجئے، تاکہ آپ معاف کرنا جب شروع کر دیں گے تو رب رحمان آپ کو بھی معافی عطا فرمائے گا۔ اسی دعا اس یقین سے دیجیے گا اجازت کہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ نگہبان۔